بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں میرے ساتھ ہے جناب شیر عبد الخان مروت صاحب، اور ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کی سیاست کو، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ ڈسکس کر سکیں کہ پی ٹی آئی میں خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں، اور کس طرح کے لوگ اس سے وابستہ ہے۔ بہت شکریہ شیر عبد المروت صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے آپ صحافی رہے، پھر صحافت چھوڑ کے آپ نے سی سی ایس کیا، جج رہے، وہ چھوڑ دیا وکالت کی، اور پھر سیاست میں آ گئے، تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی رہی؟ اتنے بے چین روح کیوں ہے آپ؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ صحافت تو ایک وقت میں ایک انگریزی اخبار کے لیے اداریہ لکھا کرتا تھا، اور پھر ابتدا میں جب جج بنا تو اسی دوران میں نے کمیشن کا ایگزام دیا سی ایس ایس کا۔ بہرحال حالات، واقعات اور زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہے انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ ایک خوبی ہے مجھ میں کہ میں فیصلہ کرنے میں کاہلی سستی نہیں برتتا ہوں، اور ایک دفعہ دماغ مائنڈ بن جاتا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہوں، اور ابھی بھی یہ سفر رکا نہیں ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اور کتنے سفر اور منزلیں ہم نے طے کرنی ہے۔ اچھا، تو پھر پی ٹی آئی کب جوائن کیا اور کیوں جوائن کیا؟ پاکستان تحریک انصاف 2017 میں پرویز خٹک صاحب کی حکومت نے وسل بلور لا پہ ایک اسٹیچیوٹ کی ڈرافٹنگ کا کام مجھے دیا تھا، اور جب یہ میں نے ڈرافٹ کیا تو پریزنٹیشن خان صاحب کو دی، کے پی کی کابینہ سی ایم ہاؤس پشاور میں۔ وہاں پہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت جو ہیں سیاسی وابستگی میرے خاندان کی JUI کے ساتھ تھی، تو خان صاحب نے پھر اس وقت مجھے سننے کے بعد کہا کہ آپ جیسے آدمی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ پرویز خٹک صاحب کی کابینہ میں اس وقت اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، ان کے ساتھ میرے بڑے دیرینہ مراسم رہے ہیں، تو پھر اسد قیصر صاحب کی وساطت سے جو ہیں ذہن بنا، کیونکہ JUI میں جو ہمارے مقامی معاملات تھے، علاقائی سیاست تھی، اس سے بھی مجھے کافی مایوس تھا۔ تو یوں 17 میں اسد قیصر صاحب کے ساتھ آ کے خان سے ملاقات کی، اور پھر پی ٹی آئی جوائن کی۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے میں نے ٹکٹ مانگا، لیکن اس وقت نہیں ملا۔ پرویز خٹک صاحب کی سیف اللہ کے ساتھ بڑے قریبی مراسم تھے، تو میں نے پھر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کیا، اور یوں جو ہیں جب حکومت بنی 2018 میں، تو اسد قیصر صاحب جب اسپیکر تھے تو میں نیشنل اسمبلی کا لیگل ایڈوائزر تھا۔ اچھا، تو وہاں سے آغاز ہو گیا۔ جی ہاں۔ تو 9 مئی کے بعد سب لوگ خاموش تھے یا چھپے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ رسک کیوں لیا اور آپ کیوں میدان میں نکل آئے؟ صافی صاحب مئی 2022 میں خان کی لیگل ٹیم کا حصہ بنا۔ میں آپ کو علم ہے کافی عرصے سے آپ کی اور میری جان پہچانے کم و بیش 30-35 سالوں سے وکالت میری بڑی اچھی تھی، فوجداری پریکٹس زیادہ تر کرتا تھا۔ جب فوجداری کیسز خان صاحب پہ بنے تو یوں جو ہیں اسد قیصر صاحب کے وساطت سے خان صاحب نے مجھے جو ہے کہا کہ آپ میرے ٹیم کا حصہ بنے، اور میں نے ان کے کیسز شروع کیے۔ اس دوران جو ہے خان کی قربت حاصل ہوئی، اور پھر یہ قربت اتنی بڑی کہ میں بالکل اس کے کور ٹیم کا ایک حصہ بنا۔ اور جب 9 مئی کے حادثات ہوتے ہیں تو اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے قریب سے دیکھا۔ کلچر کیا تھا، لوگ کیسے تھے، کس طرح لوگوں کے جانے پہ اور پارٹی چھوڑنے پہ جن کو مار پڑتی تھی، پارٹی کے اندر شادیانے بجا کرتے تھے۔ یہ باتیں میں نے پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن آپ کو میں آج بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست میں کہ 2018 سے لے کر آج 2025 تک کوئی ایک شخص پاکستان میں یہ مثال نہیں دے سکتا کہ پی ٹی آئی میں کوئی نیا شخص آیا ہے، کوئی شمولیت کسی کی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اور جتنے لوگ گئے 9 مئی کے بعد، بہت سارے واٹس ایپ گروپ ہم نے بنائے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، تو جناب علی جو لوگ اغوا ہو چکے ہوتے تھے ان کے بارے میں اسپیکولیشنز ہوتی تھی، یعنی ابھی اس نے پارٹی چھوڑی نہیں ہوتی تھی کہ اپنی ہمارے دوست جو ہیں وہ
خبریں بریک کرتے تھے کہ جناب وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، اور یوں پارٹی میں زیادہ تر کوئی ایک شخص ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ جناب ان کو مار پڑ رہی ہے، اغوا ہو گئے ہیں، بلکہ لوگوں کو خوشیاں یہ ہوا کرتی تھی کہ جناب فلاں آفس جو ہیں خالی ہو گیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے جب پارٹی چھوڑی نا تو سب سے زیادہ خوشیاں اس وقت میں نے دیکھی تھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی شخصیت بری تھی، وہ اس کا منصب جو ہے بڑی اہمیت رکھتا تھا، تو لوگ اس پہ۔ اب ہوا یہ کہ جب 9 مئی ہوا تو 9 مئی کو میں موجود تھا ادھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جس نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ ان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں کیا ہوا۔ اچھا، خان صاحب مجھ پہ کافی اعتماد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ چند باتیں میری قوم تک پہنچانی ہیں، اور وہ پھر میں نے باہر آ کے 10 مئی کو پولیس لائن سے باہر آ کے پاکستانیوں کو بتائی۔ اس کے بعد ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اتنے جبر اور فستائیت کا مظاہرہ ہوگا اور ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب یہ چیزیں شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر راستے میں اپنے لیڈر یا اپنے قائد یا اپنے دوست کی دوستی چھوڑنا یہ ہمارا شیوان نہیں ہے، ہماری رگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب میں نے یہ خان کا ساتھ دینا چاہا تو تھریٹس بھی آئے، نقصانات بھی اٹھائے، اغوا کرنے کی کوشش بھی ہوئی، اور ایک وقت میں پورا خاندان اکٹھے ہوا، اور سب نے کہا کہ یہ کس راستے پہ چل نکلے ہو، اچھی بلی وکالت ہے، اچھی نارمل لائف ہے، خاندان کو جو ہیں بڑے تھریٹس ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے 2-3 ایام دیں۔ 2-3 ایام سوچنے کے بعد میں نے سوچ کے پھر بتایا، میں نے کہا کم وقت میں جو بھی ہوگا اب میں بھگتوں گا، اور اس کے بعد جو ہیں پھر میں خان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ جان پہ گزر گیا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی مارا جاؤں گا یا جو ہے زندہ نہیں رہوں گا۔ جب گھر گرا، جب اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، جیلوں میں گیا نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا عزم، میری ہمت جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ڈر جو تھا نا، خوف کسی قسم کا، وہ بالکل اس کا شائبہ تک میرے نزدیک جو ہے نہیں آ سکتا تھا۔ یوں جو ہے جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے نا، وہ پھر نتائج کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور یوں اللہ نے جو ہے اسی وجہ سے، میں اس وقت جان گیا تھا کہ پاکستانیوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خوف دور کر سکیں۔ بڑے ہی نفسیاتی طریقے سے انہوں نے پورے پاکستانیوں کو ڈرایا تھا۔ لوگ اغوا ہوتے تھے یا گرفتار ہوتے تھے، پھر وہ چھوٹتے نہیں تھے۔ یہ فینامنا تھا سن 47 کے بعد پہلی دفعہ بطور وکیل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بھی رہا ہوتا تھا جیل کے باہر پھر گرفتار ہوتا، یعنی کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات بٹھانی تھی کہ جو گرفتار کرنے والے ہیں وہی چھوڑنے والے ہیں۔ تو یوں جو ہے اللہ نے سرخرو کیا، ہم نے کنونشن کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، گولیاں کھائی، میرے ساتھ لوگ مرے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھرے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے طفیل جو ہیں لوگوں کی دلوں میں قبولیت، مقبولیت، اور ان کے دلوں میں میرے لیے جگہ بنائی جو آج تک ہیں۔ اور اس وقت پھر آپ کو خان صاحب نے کیا عہدہ دیا؟ میں تو عہدے تو وقت خان صاحب کی وجہ سے میں ہی دیا کرتا تھا۔ ہاں، میں خود تو سینئر نائب صدر تھا، کیونکہ صدر جو ہیں پرویز الہی صاحب اندر تھے، وائس چیئرمین شاہ محمود صاحب اندر تھے، خان صاحب اندر تھے، تو مجھے سینئر موسٹ جو ڈیزگنیشن تھا سینئر نائب صدر کا وہ دیا۔ کور کمیٹیاں میں بنایا کرتا تھا، ترجمان مقرر کرتا تھا، یعنی کہ کوئی بھی بات جو ہوتی تھی خان صاحب میرے مشورے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا نا جب کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ ملتا اس لیے نہیں تھا کہ کسی کی رسائی نہیں تھی خان تک سوائے میرے کے یا چند وکیلوں کے۔ پھر میں نے یہ ایک گناہ کیا کہ میں نے خان صاحب سے ان کے خاندان کے لوگوں کی، ان کے وکلاء کی اور ان کے سیاسی اکابرین کی ملاقاتوں کے لیے ریٹیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو الاؤ ہوئی، اور جن کے بعد جو ہی ملاقاتیں شروع ہوئی، دوسری ملاقات پہ سب سے پہلا وار مجھ پہ ہوا، اور مجھے انہوں نے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹوایا، اور یوں پھر میرا تنزل پی ٹی آئی میں شروع ہوا۔ ان کی نظروں میں تنزل ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج پارٹی سے نکالے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو نکالا کرتا تھا یا پاکستانی نکلتے تھے یا لوگوں میں قبولیت تھی، تو اس کا فائدہ بینیفیشری صرف پی ٹی آئی تھی یا خان تھا، اس سے میری ذات کو کوئی فائدہ تو نہیں تھا۔ اور خان کی اس طاقت کو جو ہیں انہوں نے کمزور کیا اپنی لوگوں نے،
اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دشمنوں کو ہوا ہے۔ آج جس حالت میں آپ پی ٹی آئی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے گناہوں پہ، بہت سارے خامیوں پہ، غلطیوں پہ ہم نے بڑے پردے ڈالے، کیونکہ جب ہم رکاب ہو، ہم سفر ہو، ایک پارٹی میں ہو اور آواز اٹھاتا تھا میں، یعنی کہ میرٹ کی بات ہو یا حق کی بات ہو، سچائی کی بات ہو، لیکن جس کلچر سے واسطہ پڑا، جو فیصلہ سازیاں دیکھی، اور خصوصاً اس دور میں جب ان لوگوں کی خان تک رسائی میں نے دی، تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ فیصلہ سازی جو ہیں وہ صرف خان کے ہاں نہیں ہے۔ فیصلہ سازی، خان کا مائنڈ کس طرح بنایا جاتا ہے، اس سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور اس پہ پھر بہت سارے کردار میرے سامنے آئے، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے میں سائیڈ لائن ہوتا گیا۔ پہلے وکالت کی کوئی 74 لگ بھگ کیسز تھے میرے پاس، سارے کیسز لیے گئے۔ اس کے بعد کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، ان سے مجھے فارغ کیا گیا۔ خان نے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ نامزد کیا، اس سے وہ بھی ڈرا کی گئی، اور ایک سلسلہ شروع ہوا مجھے بدظن کرنے کا، مجھے خان سے بدگمان کرنے کا، اور پوری کوشش اس پہ ہوئی کہ میں خود ہی خان کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا یہ منتج ہوتی تھی میری تحقیر پہ، اور اپنا ہی میڈیا، پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا، وہ اپریل 2024 سے لے کر آج تک میرے خلاف لگ گیا، اور یوں جو ہیں ہر قسم کے الزامات، اور الزامات سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج گالم گلوچ پہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کیا، یہ مجھے صلہ ملا ہے، لیکن آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طرز سیاست ہے پی ٹی آئی میں، یعنی کہ جس پارٹی میں 2018 کے بعد کوئی شخص آیا ہی نہ ہو، اور آپ کو میں بتا دوں بہت سارے نامور لوگ اس دور میں مجھ سے رجوع کرتے تھے ہر صوبے سے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی میں آئے۔ پاکستان کے بڑے بڑے نام خان کے پاس میں جاتا تھا، لیکن کسی نہ کسی شخصیت کو ان لوگوں پہ اعتراض ہوتا تھا، اور واحد وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے الٹیمیٹلی اپنے حلقوں سے الیکشن لڑنے تھے۔ تو جو حلقوں میں ہوتے تھے، جو تنظیمیں ہوتی تھی، یہ علی امین خان کو بھی علم ہے، روزانہ میں ان سے فون پہ جو ہے باز کرتا تھا کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ضلعوں کا کیا کروں، اضلاع کی تنظیمیں نہیں مان رہی ہے، ریجن کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2018 سے لے کر آج تک، اور ایک چیز میں نے بھی دیکھی، تکبر بھی تھا، یہ نوشن بن گیا تھا کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب الیکٹیبل میں بڑے بڑے نامور لوگ بھی ہوتے ہیں، معززین بھی ہوتے ہیں، پاپولر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر کسی کو رد کر دینا کہ یہ الیکٹیبل ہے یا اس کا اپنا نام ہے، اس میں نے تکبر کا ایلیمنٹ دیکھا۔ لیکن 2018 میں تو انہوں نے الیکٹیبلز کو لے لیا تھا، تو اس وقت پھر الیکٹیبلز کے بارے میں کیوں دروازے بند تھے؟ 2018 میں جب الیکٹیبلز آئے، اس کے بعد میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں یہ وقت تھا جب خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکن بیانیے کے ساتھ خان کی گرفتاری، ورکرز کی بارداڑ، بچے خواتین کا اغوا، ان چیزوں نے پی ٹی آئی کا گراف اٹھانا شروع کیا تھا۔ اور بالخصوص جب 9 مئی ہوا تو 9 مئی کے بعد تو ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کا طوطی جو ہے وہ فر بولنے لگا تھا۔ اور جب الیکشن سے 4-5 ماہ قبل، یہ وہ آئیڈیل دور تھا جب پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ جا سکتی تھی، کیونکہ پورا پاکستان جو ہے خان کی جیل میں ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ پورا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں پہ میں نے یہ پھر محسوس کیا کہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ خان کمبا بھی کھڑا کر دے تو کمبے کو ووٹ ملیں گے۔ یہ بیسیکلی ان تمام ہزاروں یا سینکڑوں سیاسی کارکنوں کی توہین ہے جو پی ٹی آئی کے لیے، جنہوں نے جان لڑائی، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی خدمات ادا کی، مارے کہیں اور الیکشن لڑے۔ کسی کو کمبا کہنا صرف اس وجہ سے کہ ایک جو ہے اس سے خان کی تحقیر کا پہلو میں نہیں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جی اس سے خان کی تحقیر ہوتی ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کی تحقیر جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ کمبا ہیں، اور اس سے جو ہے بانی کی جو ذات ہیں
وہ بڑی ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ کنسیپٹ غلط ہے. ایک چیز میں عرض کروں, پی ٹی آئی میں انٹلیکچول ڈسکورس, میرٹ, فیئرنیس, یہ اس کا بڑی فقدان پایا جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر روایتی ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں. وہی کمپین کرنا, کانسپیریسیز کرنا, سازشیں کرنا, یہ چغل خوریاں کرنا, غیبتیں کرنا, اور اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کو عہدے بھی دلائے جاتے ہیں. نہیں, یہ تو سب پارٹیوں میں ہوتا ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی میں چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کیے, خان کو کنڈیم کیا, پی ٹی آئی کو کنڈیم کیا. اب جن لوگوں کی رسائی تھی یا جنہوں نے رسائی حاصل کی وہ پارٹی میں واپس آ گئے اور ان کو مناصب بھی دیے گئے, چند کو ٹکٹس بھی دیے گئے. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو ابھی تک نہیں واپس آئے ہیں, ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ پالیسی ڈیسیجن ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت میں چاہے ٹکٹ ایوارڈ کرنے ہو, اب ٹکٹ کس طرح ایوارڈ ہوئے, جنرل الیکشن میں بہت سارے جو امیدوار تھے جن کو ٹکٹ ملنے چاہیے تھے, خصوصاً ورکرز کو. آپ دیکھیں نا, ہماری نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں پاکستانی یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تمام امیدواروں کے ذرا پروفائل پڑھیں, آپ کو 80% لوگ وہ ملیں گے جو پہلے پارلیمنٹیرین رہے ہیں, پہلے ہی ان کی ایک سیاست میں ایک جفادری جیسی پوزیشن رہی ہے. اچھا, آپ دیکھیں, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, آج بھی 80% لوگ آپ کو وہی ملیں گے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں, اور جو بقایا رہ جاتے ہیں وہ پھر وہی ہیں بارسوخ لوگ. اور عام ورکر جو ہے نا, عام ورکر وہ ہیں لیکن بالکل وہ آٹے میں نمک کے برابر. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب. اچھا, آپ کو پہلی مرتبہ نکالا گیا, پھر واپسی ہوئی, دوبارہ غالباً نکالا گیا, پھر واپسی ہوئی, اب پھر نکالا گیا ہے, تو یہ واپسی پھر کیوں ہوتی تھی؟ مجھے جو نکالا جاتا ہے نا, اور یہ آخری دفعہ سمیت, بیسیکلی پہلی دفعہ تو میں یہ سمجھا کہ شاید خان صاحب, جب پہلی دفعہ نکالا گیا تھا میں اس وقت شاک ہوا تھا, کیونکہ اس وقت خان کے ساتھ میری قربت بہت زیادہ تھی. اور تب مجھے ادراک ہوا کہ جناب پارٹی میں لوگوں کو یہ چندہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے متحد رہنا ہے, پارٹی کو آگے چلانا ہے, خان کی رہائی کے کاس کے لیے جنگ لڑنی ہے. لوگوں کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ کس طرح جو ایک آگے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اس کو کھینچ لیں تاکہ اس کی جو شبیہ یا اس کی جو حیثیت عوام کی نظروں میں بنی ہے اس کو گرایا جا سکے. پہلی دفعہ جب نکالا گیا تو خان نے یہ دی نصیحتیں پند و نسائی کی ہے کہ جناب آپ نے پارٹی کے لوگوں کے خلاف بیانات نہیں دینے. اب اس وقت بھی یہی عذر تھا. اب وہ لوگ میرے خلاف بیانات دیتے تھے اور جب میں جواب دیتا تھا تو سب جا کے خان کو شکایت لگاتے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میری عزت نفس مجروح کریں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں سر جھکا کے خاموشی سے سہوں گا. جب دوسری دفعہ نکالا گیا تو جب دوبارہ میں خان صاحب سے ملا تو میں نے خان صاحب کو کہا کیوں اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور خان صاحب نے اس وقت مانا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے اس وقت خان صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ اگر آئندہ میرے خلاف شکایت آئے تو آپ جانکاری کے لیے بیرسٹر گور اور علی امین خان ان دونوں کو مقرر کیا کریں, وہ آپ کو رپورٹ دیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور خان نے اتفاق بھی کیا تھا, بیرسٹر گور صاحب موجود تھے. لیکن جب تیسری دفعہ نکالنے کا یہ ہوا پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا, نہ خان نے بلایا, نہ شنوائی ہوئی, نہ کوئی جانکاری ہوئی. ہاں, ایک چیز پہ اب میں قائل ہوں کہ میرے دو بڑے دشمن ہیں. ایک میرا اپنا رویہ, میں کسی کی خوشامد کر ہی نہیں سکتا ہوں, نہ میرے ذہن میں کبھی یہ چیز بیٹھ سکتی ہے, نہ میں خان کے علاوہ کسی کو لیڈر مان سکتا ہوں. یہاں جو پی ٹی آئی میں سیاست ہیں, لوگ کسی کے پیچھے چھپ کے اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں. یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا ہے.
اور دوسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے میرا وکیل ہونا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ میرے کئی ہوئی باتوں کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ بے باکی جو ہیں یہ شاید بہت سارے لوگوں کو قبول نہیں ہے، کیونکہ یہی بے باکی کے طفیل، یہی انداز گفتگو کے طفیل جو ہیں شاید پاکستانی پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا پہ میں زیادہ نظر آؤں. تو یہ وہ چیزیں تھی. تیسری بات یہ ہیں جو جس کی وجہ سے شاید خان نے بھی رسک لیا ہے، وہ یہ ہے کہ خان کے ذہن میں بار بار یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جی یہ پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرٹ پہ کرنے کی بات اس نے کی اور میں نے کی تھی، کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہیں عوام کے سامنے جینون مینڈیٹ سے جو ہیں اپنے آفیشلز کو منتخب کیا جانا چاہیے تھا، اور اس سے یہ تصور یا باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گویا میں پارٹی پہ کوئی قبضے کی کوشش کر رہا ہوں یا خان کی جگہ لینا چاہتا ہوں، جو ٹوٹلی غلط تھا. آج کے میرے رویے نے ثابت کیا ہے کہ میری ایسی کوئی کوشش. لیکن ایک آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی یہ درپردہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس ڈٹائی کے ساتھ یہ سیاست کرتے رہے اور ہم لوگ چھپے رہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھے پی ٹی آئی کے طفیل جاننے سے قبل ویسے بھی شیر افضل کو جانتے تھے. آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو 30-40 سالوں سے مجھے جانتے ہیں. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں میں یہی چیز ہوں. میں نے کبھی منافقت کا خول لبادہ نہیں اوڑھا ہے، کبھی کسی غنڈہ بدماش، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ملیٹنٹس ہو، کسی کے آگے کبھی سرنگوں نہیں ہوا ہوں. جہاں تک یہ اس الزام کا تعلق ہے، یہ الزام بھی پی ٹی آئی سے وابستہ یوٹیوبروں کا پیدا کردہ ہے، اور یہ الزام مجھ پہ تب لگا جب الیکشن کمپین ہم نے اختتام تک پہنچائی اور اس کا ہمیں صلہ ملا 8 فروری کو. اس دوران کوئی ایسا الزام نہیں تھا. لیکن میں ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو جو ہیں پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلیک میل کیا گیا، کیسز بنائے گئے، اور ہر وہ کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ سانس تک نہ لے سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 9 مئی کے بعد خوف کے بادل اور سائے اتنے پھیل گئے تھے. اب سوال یہ ہیں کہ جو ہم نے کمپین کی، جو ہم نے کنونشن کیے، جلسے جلوس کیے، یعنی اس شکل میں پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھانا مقصود تھا. ادھر مار رہے ہیں، ادھر گرا رہے ہیں، ادھر تدفین کر رہے ہیں، اور یہاں ہم لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو اٹھا رہے. یہ جو نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں تھی تو ان کو اجازت کیوں تھی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. گزارش یہ ہے کس کو اجازت نہیں تھی، کس نے ان کو روکا تھا، کس نے کوشش کی ہے؟ ایک آدمی آ کے بتا دیں کہ اس آزمائشی دور میں ہم نے کوشش کی تھی جلوس نکالنے کی. دیکھیے، میں آپ کو آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں. ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو میں نے ایک عادت کو کہا، میں نے کہا ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم ابتدا سے 1-2 کنونشن کامیاب نہیں کریں گے، اور وہ کامیاب 200-500 ورکر کے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے کہا کم از کم 5000 لوگ ہمیں درکار ہیں پہلے کنونشن کے لیے. 4 میں ہم نے پہلا کنونشن رکھا. اب 4 میں جب کنونشن رکھا، شادی ہال میں انہوں نے رکھا تھا. شادی ہال پہ پولیس نے تالے لگائے، ایک خان کے ڈیرے پہ لے گئے، وہاں پہ کرسیاں اور لاؤڈ سپیکر لے گئے. میں اس دوران موٹر وے پہ 4 کی طرف گامزن تھا. تو میں نے انہیں کہا تو یہ جو ابھی منسٹر ہیں 4 سے لیبر کے منسٹر ہیں، پہلے لاء منسٹر تھے، ان کے حجرہ جو کہ موٹر وے کے نزدیک تھا وہاں پہ ہم نے رکھا. اور آپ یقین کریں وہ 5000 لوگ ہی تھے، ورنہ پولیس کی نفری آئی تھی 400-500. لیکن انہوں نے پھر جرات نہیں کی کہ ہم پہ اٹیک کرتے. اور اسی تناظر میں ہم نے تمام کنونشن کیے. دیر میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی. دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی، کون سا لیڈر نکلنا چاہتا تھا؟ سارے باغی ہوئے تھے، سارے بلوں میں چھپے ہوئے تھے. میں آج ان کی حیا رکھنے کی وجہ سے بتانا نہیں چاہتا ہوں، اپنے حلقوں میں ان کو نکالنے کے لیے، ان کے کمپین کے لیے میں جاتا تھا، یہ اپنے حلقوں میں نہیں آتے تھے. تو لہذا یہ بڑا کہنا آسان ہے کہ جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو خوف جو ہے نا وہ مٹ جائے، جان کا خوف کسی کو رہی نہیں. تو مجھ جیسے آدمی جو ہیں، مجھ پہ کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی. یعنی میں
3 دفعہ جو ہیں انہوں نے مجھے صرف اٹک کے راستے سے اغوا کرنا چاہا، 7 دفعہ میرے گھر پہ ریڈ ہوئے اور 3 دفعہ مجھے جیل بھجوا دیا۔ میں اپنے ساتھ پورا ایک قافلے سمیت پھرا کرتا تھا، 3-4 گاڑیاں میرے ساتھ ہوتی تھی، لائسنسدار اسلحہ میرے ساتھ ہے۔ 2012 کے آپ کو ہمارے خاندان کے جھگڑوں کا علم ہے، تو لہٰذا میں جب بھی پھرا کرتا تھا پوری تیاری کے ساتھ، اغوا کوئی مجھے کر نہیں سکتا تھا، قانونی طور پہ گرفتاری کے لیے میں حاضر تھا۔ اب ایک دفعہ میں اغوا ہو جاتا تو شاید پھر میں کمزور پڑ سکتا تھا، لیکن مجھے اغوا کرنا اس طرح تھا کہ کسی نے تصادم پھر لینا تھا۔ اچھا، ان سب کچھ کے باوجود، ان سب قربانیوں کے باوجود، یہ سب پی ٹی آئی کو نئی زندگی دینے میں کردار کے باوجود، یہ پارٹی میں کس قسم کے لوگ آپ کے زیادہ مخالف ہے کہ خان آپ کے خلاف اس طرح اقدام لے لیں؟ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اس رخ کا مجھے علم بعد میں ہوا جب یہ سیاسی قائدین کو خان تک رسائی ملی۔ میں تو عام وکیل کی طرح ایک سوچتا تھا کہ میرٹ ہوگا، فیئرنیس ہوگی۔ سیاست کے اس پہلو کا مجھے علم ہی نہیں تھا کہ جھوٹ گڑا جاتا ہے، کسی کو گرانے کے لیے غیبتیں کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی الزامات بتائے نا، اپنے لوگوں نے جا کے خان کے ذہن میں یہ بتانا شروع کیا کہ جی ہم تو بڑے مطلب بے تاب تھے نکلنے کے لیے، ہمیں موقع نہیں تھا، یہ نکل گیا۔ اور یوں جو ہیں ہر ایک شخص کو بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ لوگ میرے مخالف ہیں پی ٹی آئی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موروثی سیاست کی بات کر کے میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ وہ لوگ میرے مخالف ہیں جن کو میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں اس کا استعمال اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، نادانستگی میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ورکر جو ہیں ان ٹرینڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور آگے سے ان ٹرینڈ میں حصہ ڈال لیتے ہیں انڈینز، ان میں ٹرینڈ میں حصہ ڈال لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی پارٹیاں بشمول پی ایم ایل این۔ اور یوں گزشتہ 2 سالوں سے ہمیں کبھی انتشاری ٹولہ کہا گیا، کبھی ملک دشمن پارٹی کہا گیا، اور اس سوشل میڈیا کے ان اقدامات نے براہ راست یا بلا واسطہ جو ہیں ان چیزوں کو گویا تقویت دینا شروع کی اپنے تئیں۔ پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں، ایک وفاق کی وحدت ہے، ایک محب وطن جماعت ہے، خان سے بڑا پاکستانی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے جس طرح اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی، سوشل میڈیا نے جس طرح کردار کشی کی، نہ کہ صرف اداروں کی، نہ کہ صرف سیاسی مخالفین کی، بلکہ گالم گلوچ کے کلچر نے ہمیں دنیا بھر میں رسوائی دی۔ ہماری شناخت ہی ایک بد تہذیب اور ایک ایسے گروہ کی کر دی ہیں جو ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے میں مشتمل ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے جہاں پر بھی خان کی رہائی کے لیے کوئی ڈائلاگ شروع ہوتا تھا، کوئی بھی امید نظر آتی تھی، پیچھے سے جناب علی ایسی باتیں نکل آتی تھی، اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ خان پہ پڑتا تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ پڑتا تھا، اور آج تک پڑ رہا ہے۔ سمجھ اس لیے ان کو نہیں آتی ہیں کہ ان لوگوں کے آنکھوں پہ ڈالروں کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یوٹیوب چینل چلانے ہیں اور ان چینلوں سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ڈالر کمانے اور ابھی تک کما رہے ہیں۔ سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہیں کہ یہ ان کے بار بار جھوٹ آشکارا ہونے کے باوجود پھر بھی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خان کے جو وفادار ہیں یا خان سے عشق رکھنے والے، وہ لوگ ہزاروں میں ان کو دیکھتے ہیں، اور یہی جھوٹ جو ہے یہ آج تک کیش کر جس دن خان باہر آئے گا یہ جھوٹ بولنا بند کریں گے، کیونکہ جھوٹ مزید دستیاب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ قصداً یہ چاہتے ہیں کہ خان جو ہیں، خان کی خبریں اس طرح گڑ کے اس پہ یہ پیسے کمائیں۔ نہیں تو یہ خان کے اپنے اکاؤنٹ تو ان کے ذمہ دار لوگ چلاتے ہیں نا؟ نہیں، وہ بھی انہی لوگوں کے اداکار ہیں۔ مثال کے طور پہ علی ملک ہے، مشوانی ہے، جبران الیاس ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں کہ یہ جو خان کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ڈاکہ کی فال کی بات کی، اب بہت سارے حقائق ایسے ہیں، ہم سب کو علم ہے، پورے پاکستان کو علم ہے، لیکن اس دور میں آپ یہ تانے دے کے
کیا چیز کما رہے ہیں؟ خان کے لیے تکالیف کما رہے ہیں نا. کیا مطلب یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ تانے آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت خان کے اکاؤنٹ سے اس طرح کے تانے مارنا یا نہیں تو خان اگر چاہتے تو منع کرتے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام تاثر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اٹھانے میں، پی ٹی آئی کو بنانے میں بنیادی کردار وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کا ہے. نہیں، پی ٹی آئی کو اٹھانے میں پی ٹی آئی اٹھی ہے خان کی حکومت کے فارغ کیے جانے کے بعد. اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکن بیانیے نے اس کو تحریک دی، اس کو جو ہے اسٹرینتھ دی. اور جب انہوں نے خود ہی ظلم و جبر سے کام لیا اور جب 9 مئی ہوا اور خان گرفتار ہوا تو اس کو مومنٹم ملا، ایک امپیٹس ملا. اس میں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی سوشل میڈیا کیا کر سکتی تھی؟ یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے کہ سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کو جو ہے عروج دیا. عروج خان کی قربانیوں نے دیا، خان کے جیل نے دیا ہے، خان کے نظریے، خان کے دیے ہوئے شعور نے دیا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے بینیفیشری ہے. سوشل میڈیا ایون خان کے اکاؤنٹ جو ہیں مانیٹائز ہیں، چاہے ٹک ٹاک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، یا کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہیں اتنے پیسے کماتے ہیں. جو یوٹیوبرز پی ٹی آئی کے نام پہ کما رہے ہیں، اتنے پاکستان کے اندر بیٹا ہوا کوئی بھی جو ہے مستند صحافی نہیں کما رہا ہے. کیوں کما رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں حق اور سچ بول رہے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے قسطوار کہانیاں گڑی ہوتی ہیں. اور ایک اور بات جو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے ہیں، ان کے پاس جب مخالفین کے خلاف خبریں کم پڑ جاتی ہیں تو پھر اپنوں کے خلاف گڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آج کل پی ٹی آئی میں جو بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے اس کی بھی ذمہ دار یہی سوشل میڈیا ہے. آپ کو ہر لیڈر نظر آئے گا جنہوں نے ٹیمز بنائی ہیں، سوشل میڈیا ٹیم. ٹویٹر پہ جناب جھڑپوں پہ جھڑپیں ہو رہی ہے، جس طرح وہ عثمانی جنگیں نہیں ہوتی تھی. اور ٹویٹر کے پہ ہر ایک لیڈر نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ. اور آج کل دیکھیں نا، یہ کیا شیر افضل کو تو نکالے ہوئے 2 مہینہ ہو گئے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہے. ہر جگہ سے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی قیادت؟ کون ان کو اکٹھا کرے گا؟ اور کیا اتنے منتشر طاقت کے ساتھ یہ پارٹی خان کو رہا کرائے گی؟ جو یہ ببانگ دہل کہتے تھے کہ عید کے بعد ایک ایسا عظیم الشان انقلاب آئے گا. یہ لوگ انقلاب لائیں گے جو ایک سپاہی کے ڈنڈے کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے. اور مجھے علم ہے نا یہ پھر بھی نظر نہیں آئیں گے. آج بھی میں پی ٹی آئی کے ورکروں نے میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، اور یہ قیادت جو ہیں ان سے سوال کر رہے تھے کہ خان کی رہائی کا لائے عمل کیا ہے. آپ کو میں بتا دوں، آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس خان کی رہائی کے لیے کوئی لائے عمل نہیں ہے. بالکل آسمان کے آسرے پہ ہیں. ناظرین، شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب. یہ جو علی امین گڈھا پور نے کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ لائیں گے پورے صوبے کو، میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان لائے گا صوبے کو. میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان کا کوئی سیاسی کردار رہتا ہے، خصوصاً جب صوبائی صدارت کے عہدے سے ان کو فارغ کیا گیا. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، گرچہ علی امین خان نے کسی کو کہا ہے اور اس پہ ناراضگی بھی ظاہر کی ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے، گرچہ اس میں حقیقت یہی ہے کہ خان ذاتی طور پہ علی امین پہ ٹرسٹ کرتا ہے، لیکن اس کے راستے اتنے لوگ کاٹ رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے میرا پتہ صاف کیا. اب علی امین خان ان حالات میں جو ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سیاسی، کیونکہ ڈائریکٹ کنفلکٹ ہوگا. جنید اکبر خان جو ہیں اس کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائے. جنید اکبر خان کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن کے بھی کی حد تک تو اس کی قیادت پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جن حالات سے 26 نومبر سے پی ٹی آئی گزری ہے، اس کے بعد مزاحمت کی سیاست کو یہاں اسلام آباد کے سڑکوں پہ کرنا یا کھیلنا، یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہیں، ایک تو علی امین خان پہ اتنے سوالات اٹھا دیے اسی سوشل میڈیا نے، اس کے
ماضی کے احتجاجوں پہ آپ 16 اضلاع کراس کر گئے، آپ ڈی چوک سے چلے گئے، اس کی حوصلہ شکنی ہو چکی ہے، اور ایک موقع ان کو بھی لوگوں کو دینا چاہیے جو جینونلی وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں نہ ہوں اور ان کو موقع دیا جائے تو یہ کوئی انقلاب لا سکتے ہیں۔ علی امین خان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے احتجاج میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ اچھا، تو جنید اکبر بھی تو لائل رہے ہیں آپ کی طرح، اور قربانی بھی دی ہے انہوں نے، تو کیا وہ نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، جنید اکبر خان جو ہیں وہ واقعی ایک خان کے انتہائی مخلص وفادار ساتھی ہیں، لیکن احتجاج کی سیاست، جلسے جلوس، کنونشن، ان کو لیڈ کرنا، اس کو ماب نہ بننے دینا، یہاں اسلام آباد کے حساس مقامات تک ان کو لانا، تقریب کاروں اور انتشار پسندوں کا اس میں داخل نہ ہونے ان کو داخل نہ ہونے دینا، پھر کامیاب در نہ دینا، اور جو سب سے اہم بات ہے جو آج تک نہیں کر پائی ہے، لاکھوں لوگوں کو نکالنا، 40-50 ہزار لوگوں کے نکالنے سے خان نگران نہیں ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ لاکھوں لوگ تب نکلیں گے جب پنجاب نکلے گا۔ پنجاب کی جو قیادت ہے، پنجاب کے جو MNAs ہیں، پنجاب کے جو MPAs ہیں، وہ خود نہیں آتے ہیں چند ایک کے سوا، اور خان نے بار بار کہا ان کو کہ اپنے حلقوں سے ورکروں کو نکالے۔ وہ اسمبلی میں جا کے ہمیں بتاتے تھے کہ جی ورکر نہیں نکلتے ہیں، ورکر اگر نہیں نکلتے ہیں تو نظر آ جائے گا، فیصل آباد سے آپ قافلہ نکالیں، قافلے کسی کی نظر نہیں آتے ہیں۔ 1.5 سال سے جو ہیں، اور آج نشانے پر KP کی قیادت ہے، نشانے پر KP کی قیادت ہے۔ آج کل جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے بیانات آ رہے ہیں، جتنی قیادت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ سب PTI KP کی ہے۔ کوئی ایک بھی بات جو ہے پنجاب کی قیادت کے حوالے سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ قیادت ہے جس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کتنے دڑے ہیں اس وقت PTI کے؟ ہر شخص اپنی ذات میں دڑا بنا ہوا ہے۔ تو دڑے جو ہیں وہ تو جس جہاں پہ میرٹ نہ ہو، جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ شنوائی نہ ہو، اور جہاں پہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کو آپ حق شنوائی نہ دیں، رائٹ آف آڈینس، تو پھر اسی طرح کے عوامل ہوں گے، اور یہ جو آج کل کے اختلافات ہیں یہ آگے اور بڑھیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ آنے والے 15-20 دنوں میں اگر PTI کے قائد خان صاحب نے تمام معاملات کی اسکروٹنی کے لیے کوئی فل پاورڈ کمیٹی نہ بنائی، سب کو بٹھا کے سب کے تمام کے گریونسز نہ سنے اور اس کا حل نہیں نکالا، میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے یہ انتشار جو ہے پارٹی کے اضلاع، تحصیل اور ریجن کی تنظیموں تک بڑھے گا۔ اچھا، آپ کا اپنا کیا ارادہ ہے؟ آپ خان کو بنانے کی کوشش کریں گے آپ کہ نہیں؟ پارٹی میں رہیں گے کہ نہیں؟ میرا سوال یہ دیکھیں، خان کا احترام ہے، خان سے ایک محبت ہے، خان کے ساتھ بڑے ہی آزمائشی لمحات میں بڑے قریب کے ادوار دے کے، ایام دے کے، میں ہمیشہ سے یہ چاہتا آیا ہوں کہ خان کا ساتھ دوں اور خان کے ساتھ رہوں، لیکن جس تواتر سے میری عزت نفس مجروح ہوئی اور جس تواتر سے بار بار مجھے دھکیلا گیا، نکالا گیا، اس کے بعد اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں جہاں پہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے رکھے یا نہ رکھے۔ البتہ میں ایک خواہش ضرور رکھتا ہوں کہ خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہو اور میں اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بارہا ہوئی ہے، میں کسی حتیٰ کہ خان کی منت ترلے نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، میرے سوا ان کے پاس کمپین کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو ان کے پاس احتجاج کے لیے کوئی سرپرہ ہونا چاہیے، ایک ایسا شخص جس کو یہ پرواہ نہیں ہو کہ میرے کوئی سٹیکس ہیں۔ مجھ جیسے آدمی کو آزمایا ہے نا، 9 مئی کے بعد میں نکلا ہوں اور 8 فروری تک نکلا رہا، اس دور میں نکلا، اور آج بھی اگر میں، اور یہ کوئی
سونے کے تاج تو نہیں ہے جو میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے دیں، اور یہی چیزیں میری مانگی تھی۔ خان کو کہا تھا احتجاج کی کمیٹی۔ آج آپ کی توسط سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس وجہ سے خان سے دور کیا گیا کہ جب احتجاج کمیٹی کا فیصلہ خان نے کیا اور میری ریکویسٹ پہ اور ہدایت دی کہ احتجاج کمیٹی بنا دیں جس کا مجھے چیئرمین بنا دے، تو اس وقت قیادت کو شاید یہ خیال آیا کہ اگر خان کو یہ رہا کروا گیا تو شاید اس کا گراف جو ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں لائے جا سکے۔ اس خدشے کے پیش نظر جو ہے میں بار بار نکالا گیا ہوں اور آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں۔ بہت شکریہ جناب شیر عبد الخان مروت صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔